أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على رسول والأئمة الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ہماری گفتگو کتاب الغیبہ شیخ محمد ابن ابراہیم بن جعفر النعمانی کہ جو شیخ محمد ابن یعقوب الکلینی کے خاص شاگردوں میں سے تھے، اور انہوں نے شیخ محمد ابن یعقوب الکلینی کی کتاب الکافی لکھنے میں کافی مدد کی۔ کتاب الغیبہ یہ امام زمانہ کے موضوع پر پہلی کتاب ہے۔ اس کے ہم تیسرے باب میں پہنچے ہیں، جس کا عنوان ہے ما جاء فی الامامہ والوصیہ وانہما من اللہ عز وجل وباختیارہ وامانۃ یؤدیہا الامام الی الامام بعدہ، یعنی وہ روایتیں کہ جو امامت اور وصیت کے عنوان پر نازل ہوئی ہے، اور انہما من اللہ عز وجل، اور یہ دونوں چیزیں اللہ کی جانب سے ہے، وہ باختیار ہے اور اللہ ہی کے اختیار سے ہے۔ وامانۃ یؤدیہا الامام الی الامام بعدہ، اور یہ ایک امانت ہے جو ایک امام اپنے بعد والے امام تک پہنچا دیتا ہے۔ پہلی روایت ہم پڑھیں گے، سمعت ابا عبداللہ جعفر ابن محمد علیہ السلام یقول ونحن عنده فی البیت نحو من 20 رجلا، راوی کہتا ہے کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں تھے، یعنی جس کمرے میں تھے اس کمرے میں 20 حضرات موجود تھے ہم۔ فاقبل علینا، امام ہماری طرف متوجہ ہوئے، وقال لعلکم ترون ان هذا الامر فی الامامہ الی الرجل منا یضع حیث یشاء، ہو سکتا ہے کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ جو امامت کا عہدہ ہے ہم اپنی مرضی سے اپنے بعد کسی کو امام بناتے ہیں، تم یہ سوچ رہے ہو سکتا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ بات آئے۔ واللہ انہ لعہد من اللہ نزل علی رسول اللہ الی رجال مسمین رجل فرجل حتی تنتہی الی صاحبہا، امام علیہ السلام اپنے شیعوں کے درمیان ہیں، سب شیعہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو امام کو امام مانتے ہیں۔ اب اگر اس محفل میں کہ جس میں امام موجود ہوں اور وہاں پر شیعہ حضرات ہوں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ امام کو قسم کھانے کی ضرورت ہو سکتی ہے، ضرورت نہیں ہے کہ امام قسم کھائیں۔ اگر امام ایک بات کہہ بھی دے تو شیعہ عقیدے کے حساب سے جو بھی امام اپنی کوئی بھی بات کہتا ہے وہ بات ان کی 100% مانی جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ امام نے واللہ کہا، یعنی یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ شیعوں کا مجمع ہے، شیعوں کا امام ہے اور کہہ رہا ہے واللہ، اللہ کی قسم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض شیعوں کے درمیان یہ شبہہ پیدا ہو رہا ہو کہ امام اپنے بعد کسی کو بھی امام بنا سکتا ہے، اور یہ شبہہ ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک اتنا بڑا شبہہ نہ ہو، لیکن اس زمانے میں اگر یہ شبہہ رہ جاتا تو شیعوں کے درمیان یہ شبہہ بڑھتا بڑھتا یہاں تک پہنچ جاتا کہ امامت جو ہے ایک بادشاہت کی طرح ہے، کہ جو امام جس کو بھی چاہے، جسے پسند کرے اسے امام بنا دے۔ جس طرح بادشاہت نظام میں اس طرح سے ہوتا ہے، گویا کہ امام جو ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ شبہہ رہ جاتا شیعوں کے درمیان، تو اس کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے امام علیہ السلام نے قسم کھائی۔ یہ بعض اوقات ہم جس زمانے میں ہوتے ہیں چھوٹا سا شبہ ہوتا ہے، ہم اسے چھوٹا کہہ کر کہ یہ شبہ اتنا بڑا نہیں ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہے فی الحال، تو اس کو چھوڑ دیا جائے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جب زمانہ گزرتا رہتا ہے تو اس شبہے کی وجہ سے جو مسائل درپیش آتے ہیں اس کا اندازہ اس زمانے میں نہیں لگایا جا سکتا جس زمانے میں یہ شبہ ایجاد ہوتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے جب یہ شبہ گویا کہ شیعوں کے درمیان گردش کرنے لگا تھا تو امام نے قسم کھا کر کہا لعلکم ترون ان هذا الامر واللہ انہ لعہد من اللہ، اللہ کی قسم کہ یہ جو منصب ہے، یہ جو ذمہ داری ہے امامت کی، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ فی الامامہ الی الرجل منا یضع حیث عفن مسمین رجل فرجل، یہ وہ لوگوں کی طرف اللہ نے امامت کو بھیجا ہے، اللہ نے ان لوگوں کو منصب میں بٹھایا ہے، ذمہ داری عطا کی ہے، ان کے نام تک موجود ہیں، سمجھ رہے ہیں، حتی تنتہی الی صاحبہا، یہاں تک کہ آخری امام تک یہ سلسلہ جو ہے وہ پہنچے۔ دوسری روایت ہم پڑھیں گے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی رجل فی قول اللہ عز وجل ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل،
ان اللہ نعم ما یعدکم بہ. امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی ذیل میں؟ ہی الوصیہ یدفعها الرجل منا الی الرجل، کہ پروردگار عالم تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمرکم، خدا تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم حکم صادر کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو عدل کے ساتھ حکم صادر کرو. تو یہ کون سی امانات ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہی الوصیہ، یہ وصیت ہے. یدفعها الرجل منا الی الرجل، یعنی ایک امام اپنے بعد والے امام تک اس وصیت کو پہنچا دیتا ہے. تیسری روایت ہے والوصیۃ نزلت من السماء علی رسول اللہ کتابا مختوما ولم ينزل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کتاب مختوم الا الوصیہ، یعنی اللہ کے رسول پر وصیت نازل ہوئی کس شکل میں؟ کتاب کی شکل میں. اور وہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں تھی، وہ کتاب مختوم تھی. مختوم سے مراد یہ کہ سیل لگا ہوا تھا اس کتاب پر. صحیح ہے. اور اس طرح کی کوئی بھی کتاب جس پہ سیل لگا ہوا ہو، جو مہر لگی ہوئی کتاب ہو، جسے وہی کھول سکتا ہے، جس کے لیے وہ کتاب ہو، اس طرح کی کوئی کتاب اللہ کے رسول پر آسمان سے نازل نہیں ہوئی. فقال جبرائیل علیہ السلام یا محمد هذه وصیتک فی امتک الی اہل بیتک، یہ آپ کے لیے وصیت ہے آپ کی امت میں آپ کے اہل بیت کی جانب. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ای اہل بیت یا جبرائیل، جبرائیل یہ بتائیے یہ اہل بیت کون ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آنے والے زمانے میں مسلمان کچھ ایسے لوگوں کو بھی اہل بیت میں شامل کر لیں کہ جنہیں اللہ شامل کرنا نہیں چاہتا. تو اے جبرائیل آپ بتائیے کہ یہ اہل بیت کون ہے، یہ خاص اہل بیت کون ہے کہ جن کے لیے آسمان سے مختوم کتاب نازل ہوئی ہے جو وصیت ہے. فقال نجیب اللہ منہم وذریتک لیورثک فی علم النبوہ قبل الابراہیم، کہ یہ تمہاری ذریت ہے اے رسول، یہ اللہ کے نجیب ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، پاک و پاکیزہ لوگ ہیں تمہاری ذریت میں سے پروردگار عالم نے، تاکہ یہ تمہارے وارث بنے علم نبوت میں. وکان علیہ خواتم، اب یہ جو کتاب تھی اس میں کیا تھے؟ مختلف مہر لگے ہوئے تھے. صحیح، جیسے ہم کہیں ایک موٹی سی کتاب ہے، اگر سمجھانا چاہیں تو ہم اس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ ایک موٹی سی کتاب ہے، اس موٹی سی کتاب کے اندر چھوٹے چھوٹے چیپٹرز ہیں، اور ہر معصوم کا ایک چیپٹر ہے اس کے اندر. جیسے کہ اس روایت میں کہا ففتح علی الخاتم الاول، سب سے پہلا فریضہ رسول اللہ کے بعد کس کا تھا؟ مولا امیر کا تھا. تو اب جب مولا امیر کا دور آیا، یہ کتاب کس کے پاس گئی؟ اللہ کے رسول کے بعد مولا امیر کے پاس گئی. اب مولا امیر کے پاس جب یہ کتاب گئی تو مولا امیر نے اس کتاب میں جو ان کا چیپٹر تھا اس میں مختوم تھا، سیل لگا ہوا تھا. امام نے اس سیل کو کھولا، اس چیپٹر کو جب کھولا تو امام کے اس میں فرائض لکھے ہوئے تھے، ہر امام کا ایک چیپٹر اس کتاب کے اندر. وَمَضَى لِمَا أُمِرَ فِيهِ، تو جو کچھ اس میں لکھا ہوا تھا، جو حکم تھا مولا امیر کو، امام نے اس پر عمل کیا. ثم فتح الحسن علیہ السلام الخاتم الثانی، اب دوسرا چیپٹر، امیر المومنین کا دور ختم ہوا، امام نے اس کتاب کو کس کے حوالے کیا؟ امام حسن علیہ السلام کے حوالے کیا. امام حسن علیہ السلام نے پھر کیا کیا؟ ففتح الخاتم الثانی ومضى لما امر فيه، اور جو کچھ اس میں امام حسن علیہ السلام کی ذمہ داریاں تھیں امام نے اسے ادا کیا. ثم فتح الحسین علیہ السلام الخاتم الثالث، اس کے بعد تیسرا چیپٹر شروع ہوا. امام حسن کا دور ختم ہوا، امام حسن نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا. اب اس کے بعد اس کتاب کو امام نے کس کے حوالے کیا؟ امام حسین علیہ السلام کے حوالے کیا. امام حسین علیہ السلام کے بعد جب کتاب آئی تو امام حسین نے اس چیپٹر کو اپنے ہاتھوں سے کھولا، اس سیل کو کھولا، اور پھر اس میں کیا لکھا تھا؟ فوجد فیہ ان قاتل وقتل تقتل واخرج بقوم بالشہادہ لا شہادۃ لهم الا معک، کہ اے حسین آپ قتال کریں، قتل کریں، خود قتل ہو جائیں، اور ایک قوم کے ساتھ نکلیں شہادت کے لیے. یہ وہ قوم ہے کہ جن کی شہادت صرف آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے، کسی اور کے ساتھ ان کی شہادت نہیں لکھی ہوئی. ففعل، امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس فریضے کو انجام دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف امام حسین علیہ السلام کا یہی فریضہ تھا. ہر امام کا ایک، یعنی فرائض سے مراد یہ ہے کہ ہر امام کے پروردگار عالم کی جانب سے ہر امام کو کوئی نہ کوئی فریضہ دیا جاتا ہے. صحیح ہے، بہت سارے فرائض ہوتے ہیں جن میں سے کچھ فرائض کو اس روایت میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی فریضہ تھا کہ جو یہاں پر روایت میں موجود ہے. ثم دفع الى علی بن الحسین علیہ السلام ومضى ففتح علی بن الحسین الخاتم الرابع فوجد فيه ان اطرق واسمت لما حجب العلم. اب اس کے بعد جب یہ کتاب کس کے پاس آئی؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئی. امام نے اس کتاب کو کھولا، اپنے چیپٹر کو کھولا،
اور اس ختم کو جو مہر لگی ہوئی تھی، جو سیل تھا، اس سیل کو جب کھول کے اپنی ذمہ داری کو پڑھا تو اس میں کیا لکھا تھا؟ ان اترق واسمت لما حجب العلم، کہ آپ خاموش ہو جائیں، بیٹھ جائیں، کیونکہ اب علم کیا ہو گیا؟ محجوب ہو چکا ہے، پوشیدہ ہو چکا ہے۔ ثم دفعها الى محمد ابن علی ففتح الخاتم الخامس۔ اچھا، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ امام جو ہے وہ خاموش ہوگا، یہ ایک فریضہ امام کا بیان ہے، جبکہ امام نے تبلیغات کا سلسلہ رکھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، اور اس کو مختلف نام دیے گئے، اس کتاب کو امام نے اس کتاب کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے مسلمانوں تک معارف دین کو پہنچایا، یعنی اس طرح سے تبلیغ نہیں کی جس طرح سے امام زین العابدین علیہ السلام سے پہلے والے جو آئمہ تھے انہوں نے تبلیغ کی تھی، اس طرح سے ہرگز تبلیغ نہیں کی، لیکن امام نے ایک نیا طریقہ تبلیغ کا اختیار کیا، اور وہ تھا دعاؤں کے ذریعے سے۔ سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ ثم دفعها الى محمد بن علی علیہ السلام ففتح الخاتم الخامس۔ دیکھیں، اس روایت سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے آئمہ اہل بیت علیہ السلام کوئی بھی کام جو ان کی زندگی کا ایک ہدف ہے، ہر امام کا ایک ہدف ہے زندگی کا، اور ہر امام کا جو ہدف ہے، جس طرح سے امامت اللہ کی جانب سے ہے، وہ ہدف بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ ثم دفعها الى محمد بن علی وفتح الخاتم الخامس فوجد فيه۔ اب امام محمد باقر علیہ السلام، باقر العلوم کا زمانہ شروع ہوا، جب انہوں نے اس کتاب کو کھولا، اپنے چیپٹر کو کھولا، اس میں اپنے فریضے کو دیکھنا شروع کیا، تو کیا لکھا تھا؟ ان فسر کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کی کیا کرو؟ تفسیر کرو۔ وصدق اباک وورث ابنک العلم، اور جو آپ کے جد ہیں ان کی تصدیق کرو، اس کو دلیل لے کر آؤ نبوت پر، امامت پر، کیونکہ عقیدے کے اعتبار سے مسلمان بہت زیادہ پیچھے جا چکے تھے۔ اللہ کے رسول کے بعد مسلمانوں کے درمیان علم آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا، مسلمانوں سے اہل بیت علیہ السلام کو دور کر دیا گیا تھا، مسلمانوں کو اہل بیت علیہ السلام سے دور کر دیا گیا، تو وہ علم سے بھی دور ہوتے چلے گئے۔ وَاسْتَنِعْ الْأُمَّةِ، ذمہ داری کیا ہے آپ کی؟ قرآن کی تفسیر کریں، اپنے جد اور اپنے بابا نبوت اور امامت کو ثابت کریں، اور اس کے پہ دلیلیں قائم کریں، مسلمانوں کے درمیان جو فکریں خراب ہوتی جا رہی ہیں توحید، نبوت، امامت پر، اس کو صحیح کریں، اس پر استدلال کریں۔ وَاسْتَنِعْ الْأُمَّةِ، اور امت کو بنائیں۔ وَقُلْ الْحَقَّ فِي الْخَوْفِ وَالْأَمْنِ وَلَا تَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور حق کہو، چاہے حالت خوف ہو چاہے حالت امن ہو۔ دیکھیں نا، امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں ایک امام کو موقع ملا، جیسا کہ آپ لوگوں نے منتہی الاعمال میں بھی پڑھا ہوگا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا دور وہ تھا کہ جب بنو امیہ کا دور ختم ہو رہا تھا اور بنو عباس کا دور شروع ہو رہا تھا، تو امام کو ایک موقع ملا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بات کر سکیں، تبلیغ کر سکیں۔ وقول الحق فی والخوف والامن، دیکھیں امام بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، النعمتان المنحوتتان، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جو انسان جن کے بارے میں بالکل غافل ہے کہ وہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن انسان کیا ہے؟ غافل ہے۔ کون کون سی وہ دو نعمتیں ہیں؟ الامن والصحہ، کہ انسان کا حالت امن میں ہونا اور انسان کا صحت مند ہونا، یہ دو نعمتیں جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ تو امام علیہ السلام کو چاہے امن کا دور ہو چاہے خوف کا دور ہو، امام علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ نے حق کی بات کہنی ہے، فعل، امام علیہ السلام نے اپنے فریضے کو انجام دیا۔ ثم دفعها الى الذي يليه، اور اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کتاب کو اپنے بعد والے کو دے دیا۔ امام نے نام نہیں لیا اپنا، روایت کس کی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، امام نے اپنے بابا کے بعد اپنا نام نہیں لیا، تو راوی کہتا ہے فقال معاذ بن کثیر، معاذ بن کثیر امام سے روایت نقل کرنے والا ایک راوی ہے، فقلت له انت هو، کیا وہ آپ ہیں؟ یعنی آپ کے بابا نے آپ کے حوالے کیا اس کتاب کو؟ فقال ما بك في هذا الا ان تذهب يا معاذ فترويه عني، کہ اے معاذ، اب یہاں پر دیکھیں پہلا جو ہم ترجمہ کریں گے وہ یہ ہوگا، کیا ہوگا کہ اے معاذ، ما بك في هذا الا ان تذهب يا معاذ فترويه عني، نعم انا ہوا، کہ اے معاذ تم مجھ سے سننے کے بعد مگر یہ کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی کہ تم جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ۔ معاذ بن کثیر چونکہ ایک راوی تھے، تو پہلا احتمال یہ ہے، یعنی اس عبارت سے کہ ما بك في هذا الا ان تذهب فترويه عني، کہ تم مجھ سے سنو کہ میں ہوں وہ، اور جا کے لوگوں کو بتاؤ۔ اور دوسرا جو ہے ایک احتمال آتا ہے جو کہ اگرچہ ضعیف احتمال ہی آپ کہیں یا احتمال ثانی کہیں اس روایت کے اس جملے پر، کہ ما بك في هذا، تمہیں ابھی اس کا کیا کرنا ہے، اور اگر تمہیں پتہ چل گیا تو تم کیا کرو گے؟ الا ان تذهب يا معاذ فترويه عني، کہ تم جاؤ گے اور لوگوں کو بتاؤ گے۔ کہ اس زمانے کا جو امام ہے
وہ کون ہے؟ جعفر صادق ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے لیے مشکل ہو، کیونکہ امام علیہ السلام کا دور، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور، پھر بنو عباس کا دور شروع ہو چکا تھا، اور بنو عباس کا بدایتی دور اگرچہ تھوڑا سا متزلزل تھا، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ہی بنو عباس کی حکومت مستحکم ہو چکی تھی، اور بنو عباس نے سب سے زیادہ ظلم جو ہے وہ اہل بیت پہ کیا. بعید نہیں ہے کہ بنو امیہ سے بھی زیادہ ظلم بنو عباس نے کیا اہل بیت علیہ السلام پر اور سادات پر اور اہل بیت کے چاہنے والوں پر. تو یہ دوسرا احتمال بھی یہاں پر وارد ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ کون سا احتمال آپ کو مناسب لگ رہا ہے. نعم یا انا ہوا کہ ہاں میں ہی ہوں. حتی عدد علی 12 اسما، یہاں تک کہ امام نے 12 نام مجھے بتائے، پہلے سے شروع کیا اور 12ویں تک. ثم سکت فقلت ثم من، پھر امام خاموش ہو گئے. میں نے کہا مولا اس کے بعد کون ہے؟ فقال حسبک، بس یہاں تک ہی، یعنی 12 امام ہیں. اس کے بعد ہے ہم چوتھی روایت اسی معنی میں ہے جو پہلے گزر چکی ہے. پانچویں روایت کی طرف آئیں گے. سألتہ عن قول اللہ عز وجل ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. میں نے امام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، دریافت کیا. فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا امر اللہ الامام منا ان یؤدی الامام الى الامام بعدہ، کہ پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا ہے، جو ہم میں سے کوئی بھی امام ہے اسے حکم دیا ہے کہ اپنے بعد والے کو امامت پہنچا دیں. وَلَيْسَ لَهُ أَن يَزْوِيهَا عَنْهُ، اور امام کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ امامت کو اپنے بعد والے امام سے دور کر دے، یعنی امامت کو اپنے بعد والے امام تک پہنچانا ہے. ان لا تسمع الى قوله واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، کہ تم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جب تم لوگوں کے درمیان حکم صادر کرو تو عدالت سے حکم صادر کرو. انہم الحکام، تو ائمہ کون ہے؟ حکام ہے. اصل حکام یہی ہیں، اصل حاکم یہی ہے. اولا ترى انه خاتم بها الحکام، کہ تم نے نہیں دیکھا کہ پروردگار عالم اس آیت میں کس سے مخاطب ہے؟ حکام سے مخاطب ہے. اذا حکمتم، اگر تم حکم صادر کر رہے ہو لوگوں کے درمیان، وان تحکموا بالعدل، تو عدالت سے حکم صادر کرو. چھٹی روایت روائیں گے. سمعت ابا عبد الله علیہ السلام یقول لا والله لا يدع الله هذا الامر الا وله من يقوم به الى يوم القیامہ. ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس امر کو اللہ بغیر سرپرست کے، یعنی اللہ بغیر سرپرست کے اس امر کو نہیں چھوڑے گا، بلکہ قیامت تک کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو اس امر کو قائم رکھے. یعنی قیامت تک جو ہے کوئی نہ کوئی شخص دنیا میں ایسا ہوگا کہ جو امام ہوگا. اس کے بعد والی روایت ہے ان اللہ جل اسمہ، پہلے کی طرح اب یہاں سے جو ہے راوی، اب مصنف جو ہے وہ اپنی بات کہنا شروع کر رہے ہیں. روایتوں کا سلسلہ مصنف تقریباً یہاں پر 7 روایتوں کو بیان کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّ فِي هَذَا يَا مَعْشَرَ الشِّيَعَةِ، یہ کوئی عام مصنف نہیں ہے، یہ 360 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، رحلت فرمایا. تقریباً 1000 سال پہلے کے ایک عالم دین ہیں، اور ایک عام عالم دین نہیں ہے بلکہ بہت بڑے محدث ہیں. ان کی اہمیت آج تک علماء کے درمیان ہے، اور ان کی اہمیت کی وجہ سے اس کتاب کی بھی اہمیت ہے. بڑے بڑے علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا. اب ان کی نصیحت کو دیکھیے گا، اب یہ کیا فرماتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے. یا معشر الشیعہ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین وبیانا للمؤمنین، اس میں بلاغ ہے، چیز یعنی واضح ہو چکا ہے. کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے کہ جو عبادت گزار ہے. وبیانا للمؤمنین، اور مومنین کے لیے کیا ہے؟ اس میں بیان ہے. ومن اراد اللہ تعالی به الخیر جعله من المصدقین المسلمین للائمہ الہادین بما منحهم اللہ من کرامتہ. اب جس سے اللہ خیر کا ارادہ کر لے، جس سے بھلائی کا ارادہ کر لے، پروردگار عالم انہیں تصدیق کرنے والوں میں سے، تسلیم کرنے والوں میں سے قرار دیتا ہے. کس کی تسلیم کرنے والے، کس کی تصدیق کرنے والوں میں سے؟ ائمہ ہادین، کہ جو ہدایت کے ائمہ ہیں، کفر کے ائمہ نہیں، ہدایت کے ائمہ. بما منحهم اللہ من کرامتہ وخصهم به من خیرتہ، کہ جنہیں پروردگار عالم نے اپنی کرامت سے نوازا ہے، جنہیں خدا نے خاص کیا ہے اپنے اچھے بندوں میں، چنا ہے جنہیں. وحباهم به من خلافته على جميع بریته دون غیرہ من خلقہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پروردگار عالم نے خلافت عطا کی ہے، کسی اور کو خلافت عطا نہیں کی ہے. اذ جعل طاعتهم طاعتہ، کہ جب پروردگار عالم نے کیا کیا، کیوں؟ کیونکہ خدا نے اپنی اطاعت کو ان کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا، یا ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا. بقولہ عز وجل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، خدا کیا فرماتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو. وقولہ من اطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے کس کی اطاعت کی ہے؟ اللہ کی اطاعت کی.
فندب رسول الله الخلق إلى الأئمة من ذريته الذين أمرهم الله تعالى بطاعته ودلهم عليه وأرشدهم إليه بقوله. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ پروردگار کیا فرماتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کس کی اطاعت کر رہا ہے؟ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اپنی پوری مخلوقات کو، یعنی اللہ کے رسول نے تمام مخلوقات کو اپنی ذریت میں سے ائمہ کی طرف رجوع کرنے کا کہا، ان کی طرف بلایا. یعنی خود اللہ کے رسول جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اپنے بعد اللہ کے رسول نے تمام مخلوقات کو کس کی طرف بلایا؟ ائمہ کی طرف. وہ کون ہے ائمہ؟ جو ان کی ذریت میں سے ہے. وہ کون ہے؟ الذین امرهم اللہ بطاعته، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ ان کی اطاعت کرو. ودلهم علیہ وارشدهم الیہ. اللہ کے رسول نے ارشاد کس طرح کیا؟ بقولہ انی مخلف فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ہے کہ نہیں آگا صاحب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کے رسول نے اپنے جانے سے پہلے دو بھاری چیزوں کو چھوڑا. اور وہ کون سی دو بھاری چیزیں؟ کتاب اللہ و عطرت اہل بیت. اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول فرماتے میری عطرت میرے اہل بیت. حبل ممدود بینکم و بین اللہ، یہ ایک رسی ہے جو تمہیں جڑاتی ہے، ممدود ہے، پھیلی ہوئی ہے تمہارے اور اللہ کے درمیان. ما ان تمسکتم به لن تضلوا، اگر تم میرے بعد ان دونوں سے متمسک ہو جاؤ گے، ان دونوں کو تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. وقال اللہ عز وجل محثا للخلق على طاعته، اور پروردگار عالم نے محذرا لهم من عصيانه فيما يقوله ويأمر به، اور اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کی بات مانو. محث، تاکید کی، زور دیا کہ اللہ کے رسول کی بات مانو، اور ان کو ڈرایا، تحذیر کی کہ اللہ کے رسول کی معصیت نہ کرنا، نہ ان کے امر میں کرنا اور نہ ان کے نہیں میں کرنا. یعنی جس چیز سے روک رہے ہیں رک جانا، اور جس چیز سے کا حکم دے رہے ہیں وہ انجام دینا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ خدا کیا فرماتا ہے؟ ہاں، کہ وہ لوگ خبردار ہو جائیں، وہ لوگ الذین یخالفون عن امرہ، کہ جو اللہ کے رسول کے امر کی کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں، امر کی مخالفت کرتے ہیں. صحیح ہے. اب امر دو طرح کے ہیں، ایک حکم دینا کہ یہ کام انجام دو، اور ایک روک دینا. صحیح نا صاحب؟ اللہ کے رسول کے امر کی مخالفت نہیں کرنی ہے. اور جو مخالفت کرتے ہیں کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ ان تصیبہم فتنۃ، ان کے درمیان فتنہ آ جائے گا، ان کے پاس فتنہ آئے گا. او یصیبہم عذاب علیم، یا تو پھر قیامت کے دن انہیں دردناک عذاب ہوگا. اچھا، اب یہاں پر پروردگار عالم نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو ڈرایا، انہیں خبردار کیا کہ خبردار ہو جائے وہ لوگ کہ اللہ کے رسول کے امر کی مخالفت نہ کریں. ہوا کیا؟ تاریخ میں کیا ہوا؟ فلما خولف رسول اللہ، اب جب اللہ کے رسول کی مخالفت ہو گئی، وَنُبِذَ قَوْلُهُ، اور ان کے قول کو نظر انداز کر دیا گیا، کنارے پہ لگا دیا گیا. وَعُصِيَ أَمْرُهُ فِيهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اور جو اللہ کے رسول نے اپنے اہل بیت کے بارے میں حکم دیا تھا، امر کیا تھا، مسلمانوں نے اس کی معصیت کی، اس پر عمل نہیں کیا. وَاسْتَبَدُّوا بِالْأَمْرِ دُونَهُمْ وَجَحَدُوا حَقَّهُمْ، انہوں نے اس امر کو جو اللہ کے رسول نے اپنے اہل بیت کے لیے خاص کیا تھا وہ کسی اور کے حوالے کیا، ان کے حق کا انکار کیا. وَمَنَعَهُمْ تُرَاثَهُمْ، ان کو وراثت دینے سے منع کر دیا. وَوَقَعَ تَمَالُؤُ عَلَيْهِمْ بَغْيًا وَحَسَدًا وَظُلْمًا وَعُدْوَانًا، ان کے خلاف سازش کی گئی محض سرکشی، حسد اور ظلم کی بنیاد پر. اب دیکھیں فلما، اب اس کی جزا کیا ہے؟ خولف ہے، اس کی جزا یہ ہے حق علی المخالفین امرہ والعاصین ذریتہ وعلی التابعین لهم والراضین بفعلہم. اب جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی معصیت کی، مخالفت کی، ان کی ذریت کی معصیت کی، وعلی التابعین، اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، ان کے منہج پہ چلتے رہے، والراضین بفعلہم، اور جو ان سے راضی ہو گئے. اب دیکھیں یہاں پر ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ تابع اور راضی یعنی تابع اور راضی یہ دو الگ الگ استعمال ہوئے ہیں. یعنی ایک انسان تابع ہے، اس کی اتباع کر رہا ہے، اس کے منہج پر باقی ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ راضی ہے اس سے. یہ دو مفہوم ہیں، تابع اور راضی. یہ کیا ہے کہ تابع مفہوم خاص ہے اور راضی کیا ہے؟ مفہوم عام ہے. یعنی دونوں کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے عموم خصوص مطلق، اگرچہ تھوڑی سی اصطلاحات ہو گئی ہے لیکن بات کو سمجھانے کے لیے ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ ان کے منہج پر نہیں ہوں گے لیکن اس کے باوجود وہ راضی ہوں گے کہ جو ہوا ہو گیا، چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہونا تھا ہو چکا. چیزوں کو ہلکا لینا، گویا کہ رضامندی کا اظہار کرنا،
یہ ان لوگوں میں شامل ہے. آپ نے زیارت عاشورہ ہی پڑھا ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے ان کی اتباع کی، اور پھر جو ان پر راضی ہیں. صحیح. تو جو راضی ہیں، یہ سلسلہ ہے کہ تابع اور راضی میں یہ فرق ہے. تو ہو سکتا ہے کہ راضی ہو لیکن وہ ان کا تابع نہ ہو. سمجھ رہے ہیں سب. وحق علی المخالفین، اب یہ فعل ہے، اس کا فاعل کا ہے ما تواعدہم اللہ من الفتنة والعذاب. یہ اس کا فاعل ہے ما تواعدہم اللہ من الفتنة والعذاب. اب جو ان کے اوپر کیا متحقق ہو جائے گا کہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی اگر مخالفت کرو گے تو تم پر فتنہ بھی آئے گا اور عذاب بھی. فَعَجَّلَ لَهُمُ الْفِتْنَةَ فِي الدِّينِ. اب فتنہ کیسے ہوا؟ بالعمى عن سواء السبيل والاختلاف في الأحكام والهوى والتشدد في الآراء وخبط العشواء وأعد لهم العذاب ليوم الحساب في المعاد. ان کے درمیان فتنہ کیسے کیا پروردگار عالم نے؟ کہ ان کو سیدھے راستے سے اندھا کر دیا. اب یہ اندھا بینائی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے بلکہ یہ دل کی بینائی ہے کہ انسان جو ہے وہ احسن تو. اور پھر کیا ہوا؟ والاختلاف فی الاحکام والاہواء، کہ وہ احکام اور احوا میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے. یہ فتنہ ہے کہ ان کے درمیان بھی بہت زیادہ اختلافات. سمجھ رہے ہیں قسم. والتشدد فی الآراء، کوئی اس طرف جا رہا ہے تو کوئی اس طرف جا رہا ہے. ہاں، ایک کہتا ہے کہ یہ حلال ہے، ایک کہتا ہے کہ وہ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سوائے سبیل سے دور ہو گئے، اہل بیت علیہ السلام سے دور ہو گئے. وخبط العشواء، خبط العشواء کسے کہتے ہیں؟ خبط العشواء یہ ایک اونٹنی ہوتی ہے جو رات کے اندھیرے میں چل رہی ہو. صحیح ہے. اور کبھی ادھر ٹکر کھاتی ہے کبھی ادھر ٹکر کھاتی ہے، اسے رستہ نظر ہی نہیں آتا. ان کی مثال بھی اسی طرح سے ہو جاتی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ، یہ دنیا میں تو فتنہ ہو گیا ان کے درمیان. اب ان کے درمیان کوئی بھی اتفاق نہیں ہے، ان کے درمیان اختلاف ہے، ایک دوسرے کے خلاف بھی ہیں. صحیح ہے. احکام میں اختلاف ہے. اس کے بعد وَعَدَّ لَهُمُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ فِي الْمَعَادِ، قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا. قد رأينا الله عز وجل ذكر في محكم كتابه ما عاقب به قوما من خلقه حيث يقول فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فجعل النفاق الذي أعقبهم عقوبة ومجازة على إخلافهم الوعد وسماهم المنافقين. یعنی ان کا ایک اور معاقبہ کیسے ہوگا کہ ان کے دلوں میں خدا نفاق ڈال دے گا. اور خدا نے ان کو کیا کہا؟ منافق کہا. ثم قال فی کتابہ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، کہ منافق کہاں ہوں گے؟ جہنم کی گہرائی میں ہوں گے. اچھا، آگ لگی ہوتی ہے جب بھی کہیں پر بھی، اب جیسے آگ بھڑکتی ہے اوپر کی طرف جاتی ہے تو اس کی گرمائش، اس کی تپش کم ہو جاتی ہے، لیکن جتنا گہرائی میں آگ ہوتی ہے اتنی اس کی تپش کیا ہوتی ہے؟ تیز ہوتی ہے. تو پروردگار عالم نے کہا کہ ان منافقین کا جو ٹھکانہ ہے جہنم میں وہ بالکل نیچے کی جانب ہے. وقد رأینا اللہ عز وجل. اب یہ محکم کتاب، محکم کتاب کیا ہے؟ محکم کتاب سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ آیت کہ جس میں کوئی بھی دوسرا احتمال وارد نہ ہو. متشابہ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو اس میں 2-3 احتمالات ہوتے ہیں کہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، جبکہ محکم میں ایسا نہیں ہوتا. فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْحَالِ مَنْ أَخْلَفَ الْوَعَدَ فِي أَنَّ عِقَابَهُ النِّفَاقُ الْمُؤَدِّي إِلَى دَرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ فَمَاذَا تَكُونُ حَالُ مَنْ جَاهَرَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ بِالْخِلَافِ عَلَيْهِمَا. یہ تو ان کے لیے ہے. صحیح ہے صاحب کہ جنہوں نے وعدے کی مخالفت کی اور ان کے دلوں میں خدا نے کیا کہ نفاق ڈالا، منافق ہیں. ان کا نتیجہ کیا ہے کہ آنکھ کی جہنم کی سب سے گہرائی میں ہوں گے. تو اس کا حال کیا ہوگا کہ جو جہرن اللہ کے رسول کی اور اللہ کی مخالفت کر رہا ہو، اعلاناً کر رہا ہو، ورد لقولہما، اور ان کے قول کو رد کر رہا ہو، والعصیان لامرہما، اور ان کے امر کی معصیت کر رہا ہو، والظلم والعناد لمن امرهم اللہ بطاعت لهم والتمسک بهم والقون معهم، اور ان پر ظلم کر رہا ہو جن کا اللہ نے کہا ہے کہ متمسک رہو، ان کی اطاعت کرو اور ان کے ساتھ رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. خدا کہتا ہے کہ صادقین کے ساتھ رہو. وہ صادقین کے ساتھ تو ہے نہیں، لیکن الٹا ان پر کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے. هم الذین صدقوا ما عاهدوا اللہ عز وجل علیہ من جہاد عدوہ وبذل انفسهم فی سبیلہ ونصرۃ رسولہ واعزاز دینہ، حیث یقول رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبہ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فشتان بين الصادق لله وعده والموفي بالعهد والشاري نفسه والمجاهد في سبيله ومعز لدينه الناصر رسوله. کتنا فرق ہے دونوں کے درمیان. ایک وہ کہ جو صادق ہے اللہ کی نظر میں، كونوا مع الصادقين، یہ کون ہے؟ جو اللہ کے رسول کی نصرت کرتے ہیں، دین کو عزت بخشتے ہیں، اپنے نفس کو اللہ کی یعنی اپنے نفس کو اللہ پر کیا کرتے ہیں؟ قربان کر دیتے ہیں. وبين العاصي والمخالف رسوله، اور وہ لوگ کہ جو معصیت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. والظالم عترتہ،
اور جو اللہ کے رسول کے اطرت کے پر ظلم کرتے ہیں، ومن فعله اعظم من اخلاف الوعاد المعقب للنفاق المؤدی الى الدرك الاسفل من النار نعوذ باللہ منها۔ جی یہاں پر جو ہے وہ پروردگار عالم سے آخر میں انہوں نے پناہ مانگی کہ خدا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار نہ دے کہ جس کا نتیجہ کیا ہو، نفاق ہو، اور نفاق کی وجہ سے انسان کہاں جائے؟ جہنم کی گہرائی میں جائے۔ اس کے بعد مصنف آخر میں نصیحت کرتے ہیں، وَهَذِهِ رحمكم اللہ۔ کس سے مخاطب تھے مصنف؟ یا معاشر الشیعہ، شیعوں سے مخاطب تھے۔ تو کہا کہ یہ اللہ تم پر رحمت نازل کرے، حال کل من عدل عن واحد من الائمہ الذین اختارهم اللہ عز وجل۔ آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ جس نے سارے ائمہ کا انکار کیا اس کا یہ نتیجہ ہے، اس کو یہ عذاب ملے گا، بلکہ مصنف اس طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی ایک امام کا انکار کیا کہ جس کو پروردگار عالم نے اختیار کیا ہے، وجحد امامتہ، اس کی امامت کا انکار کیا، واقام غیرہ مقامہ، کہ اس نے اس امام کی جگہ کسی اور کو قائم کیا، ہوا کہ نہیں ہوا تاریخ کے اندر؟ شیعوں کے درمیان بھی ایسا ہوا، بہت سارے فرقے نکلے جنہوں نے جو ہے اپنے بعد والے امام کا انکار کیا اور اس جگہ کسی اور کو امام بنایا۔ وَإِدَّعَى الْحَقَّ لِسِوَاهُ، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو کہا کہ وہ حق پر ہے۔ اِذْ كَانَ أَمْرُ الْوَصِيَّةِ وَالْإِمَامَةِ بِعَهْدٍ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبِاخْتِيَارِهِ لَا مِنْ خَلْقِهِ وَلَا بِاخْتِيَارِهِمْ، امامت اور وصیت کا جو عہدہ ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ اللہ کی جانب سے، اللہ کے اختیار سے ہے، لوگوں کی جانب سے نہیں ہے، لوگوں کے اختیار سے نہیں ہے۔ فَمَنِ اخْتَارَ غَيْرَ مُخْتَارِ اللَّهِ، جو اللہ کے اختیار کردہ پر خود اختیار کرے، وخالف امر اللہ سبحانہ ورد مورد الظالمین والمنافقین حالین فی النار بحیث وصفهم اللہ عز وجل، تو اس کا وہ بھی اسی وارد میں ہو، اسی جگہ پہ آئے گا جس جگہ پر ظالم اور منافق آئے ہیں، ان پر بھی، اس پر بھی وہی عذاب نازل ہوگا جو منافقین اور ظالمین پر ہے، جن کے بارے میں اللہ نے صفت بیان کی کہ یہ لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں اور یہ لوگ ہیں جو کہ منافق ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ مصنف نے دعا کی، نعوذ باللہ من خلافہ وسخطہ وغضبہ وعذابہ، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم اللہ کی مخالفت کریں اور اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے، ونسألہ، اور اس سے دعا کرتے ہیں تثبت علی ما وہب لنا، کہ جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا دروازہ، ہم اس پر ثابت قدم رہیں، وان لا یزیغ قلوبنا بعد اذ ہدانا برحمتہ ورأفتہ، وہ ہمارے دلوں کو ہدایت سے دور نہ کر دے جبکہ اس نے اپنی رحمت اور اپنی رافت سے ہمیں ہدایت دی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔